اللہ تعالیٰ سنان جیسا بیٹا سب کو دے نا کہ اس نے بڑی انرجیٹک ہو کر یہ کام انجام دیا ہے۔ دیکھیں میں پتہ نہیں وہ سوتے کب ہیں، تمام دوستوں سے رابطہ رکھنا، تخلیقات اکٹھے کرنا، پھر اسے چھاپنا، پھر اسے بتانا۔ جب میں نے پہلی نظم لکھی تخلیق میں شائع ہوئی اور اس وقت میں میٹرک میں تھی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو 35 سال تو ڈیفینیٹلی ہو چکے ہوں گے۔ کہ اس رسالے کی تمام فائلیں ان کو PDF بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ لاہور میں ادبی تاریخ کیا ہے۔ میرا تخلیق سے اس وقت سے رابطہ ہے جب سے تخلیق کی پہلا شمار آیا تھا۔ اظہر جاوید صاحب جب تک وہ زندگی میں حیات تھے، ان کا جملہ تھا کہ تخلیق جب تک میرا دم ہے تو زندہ ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں بے شمار انہوں نے مصیبتیں ان کو جھیلنا پڑی، وہ اس حوالے سے جھیلنا پڑی کہ جو وہ سچ بولتے تھے، بلنڈ تھے، بولڈ تھے۔ شروع میں مجھے بے شمار لوگوں نے بڑی آفرز دی کہ آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ دے کے یہ تخلیق کا ڈکلیریشن ہمیں دے دیں۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ ان کو PCSIR میں ایک پلاٹ ملا ہوا تھا اور وہ بیچا، اس کو پلاٹ کو بیچ کے سارا تخلیق میں وہ پیسے لگا دیے۔ یہ کوئی ایسا بزنس نہیں ہے، آپ اس کو ون وے ٹریفک کہہ سکتے ہیں کہ یہ یک طرفہ آپ کی محبت ہے۔ مجھے بتائیے گا، ماہنامہ تقریب 54 سال ہو گئے، مسلسل اشاعت ہو رہی ہے ہر برس، تو کس طرح سے اس تقریب کو دیکھتی ہیں؟ جو سنان بھائی ہر سال یہ تقریب کو 4 چاند لگاتے ہیں، آپ بھی شرکت فرماتی ہیں اور بھی بڑے بڑے شاعرہ حضرات، رائٹرز آتے ہیں، بتائیے گا ذرا۔ جی، میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ مجھے بھی 54 سال تو نہیں ہوئے، لیکن میرا خیال ہے 40 سال تو ہونے چاہیے یا 35 سال تو میں بھی کیلکولیٹ نہیں کر سکتی، لیکن جب میں نے پہلی نظم لکھی تخلیق میں شائع ہوئی اور اس وقت میں میٹرک میں تھی، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو 35 سال تو ڈیفینیٹلی ہو چکے ہوں گے، اور مسلسل 35 ایئرز، اور مسلسل۔ اب آپ کتنی عمر کی تھی؟ میں اب نہ اس وقت کی عمر بتاؤں گی نہ اس وقت کی عمر بتاؤں گی، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری عمر گزر گئی، چونکہ ہمارا اسٹارٹ تخلیق سے ہوا تھا اور ہم ابھی تک تخلیق کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اظہر انکل جس طرح پذیرائی دیتے تھے نئے لکھنے والوں کو، ہم تو سب بالکل نئے لکھنے والے تھے نا، بلکہ اب تو اپنی وہ نظمیں دیکھ کر تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے کہ انکل نے یہ بھی چھاپ دی تھی، لیکن وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان کے اندر ایک بڑی خاص بات تھی، اور صرف خواتین کی نہیں، مردوں کی بھی اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ سب کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے ہی ہوتے تھے کہ نئے لڑکے لڑکیاں لوگ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں، ادب میں آنا چاہتے ہیں، ان کی ہیلپ بھی کرتے تھے، ان کو گائیڈنس بھی دیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کو شائع بھی کرتے تھے۔ اور ان کے انتقال کے بعد جس طرح سے سنان نے سنبھالا ہے، یہ اور بھی زیادہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ وہ پرانے لوگوں کو بھی نہیں بھولا اور اس نے اپنے ساتھ ایک نئی ٹیم بھی جمع کر لی ہے، جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پرانے لوگ بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں نا کہ ان کو آپ فارغ کرتے جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اسی طرح سے عزت دیتا ہے جس طرح سے ان کے فادر نے سب لوگوں کو عزت دی۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو شاید کوئی اور ادبی پرچہ جس کو سر انجام نہیں دے رہا، یعنی یہ اعزاز صرف تخلیق کا ہے کہ وہ اپنے لکھنے والوں کی عزت افزائی کرتا ہے اور ہر سال ان کو ایک تقریب ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو سنان نے ظاہر ایک نئی روایت ڈالی اور اس روایت کی سب کو تتبع کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی روایت ہے جس کو قائم رہنا چاہیے اور جس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ضرورت ہے کہ ہمارے تمام جو اچھے ادبی پرچے لکھنے والے، ہم نہ صرف یہ کہ ان میں کنٹریبیوٹ کریں بلکہ ان کو اس طرح کی تقاریب کی طرف آمادہ بھی کریں تاکہ لکھنے والے کی عزت افزائی ہوتی رہے۔ اظہر جاوید تھے، وہ خود ہی جہد مسلسل کے خوگر تھے، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کی متعدد تقریبات کی کمپیئرنگ کی، ٹھیک ہے۔ وہ ڈاکٹر زیرا کی شام دوستاں کے ممبر تھے، پھر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز بھاگٹا والا سرگودا سے کیا ہے، تو میرا تو قلبی تعلق ہے ان سے، اور پھر وہ صاف گو انسان تھے، ہرچند کہ وہ آخری ایام میں مایوس رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سنان جیسا بیٹا سب کو دے نا کہ اس نے بڑی انرجیٹک ہو کر یہ کام انجام دیا ہے۔ دیکھیں میں پتہ نہیں وہ سوتے کب ہیں، تمام دوستوں سے رابطہ رکھنا، تخلیقات اکٹھے کرنا، پھر اسے چھاپنا، پھر اسے بتانا۔ مجھے وہ کئی کتابیں امریکہ، برطانیہ وغیرہ سے بھجواتے تبصرے کے لیے، پھر تبصرہ ان تک پہنچاتے، پھر مجھے بتاتے بھئی یہ تبصرہ پسند آیا ہے۔ سر اور بھی جریدے ہیں، رسالے ہیں، لیکن تخلیق کی یہ جو پذیرائی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اس میں جو ایک چیز ہے اس کو ان کا جو بورڈ ہے ایڈیٹرز کا، وہ چیک کرتا ہے، اس میں جو کوئی غلطی ہو وہ اس کو بھیجتا ہے، ریوائز کرواتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی رسالہ جو ہے نا وہ اتنا پین نہیں لیتا، تو انہوں نے سینئرز لوگوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ شاعری ہو، افسانہ ہو، مضمون ہو، اس کو دیکھتے ہیں، اس میں کچھ سجیشنز دیتے ہیں اور اس کو بہتر کرواتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تخلیق کا معیار اور مقام باقی ادبی رسالوں سے زیادہ بلند ہو گیا ہوا۔ ہاں، یہ جو رسالہ تخلیق کے سلسلے میں تقریب ہوئی، اور میں اظہر جاوید صاحب کو ایک بہت عمدہ مدیر سمجھتا ہوں، اور انہوں نے اپنے زمانے میں جن لوگوں کو چھاپا ابتدا میں، وہ آج بہت مشہور ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھے رسالے کی یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ آپ ان لوگوں کو شائع کریں جن میں امکانات ہوں کہ آئندہ چل کے آنے والوں کو سپیس دی. انہوں نے آئندہ چل کے بڑے آدمی بننا ہے. تو یہ کام اس رسالے نے کیا ہے اور میں نے آج کہا ہے کہ اس رسالے کی تمام فائلیں ان کو PDF بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ لاہور میں ادبی تاریخ کیا ہے. میرا تخلیق سے اس وقت سے رابطہ ہے جب سے تخلیق کی پہلا شمار آیا تھا اور اب تک رابطہ ہے. میں تخلیق کی ایڈیٹرشپ بھی رہ چکی ہوں اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے فیملی ٹرمز بھی ہیں, فیملی تعلقات ہیں, بہت پرانے تعلقات ہیں تخلیق سے بھی, تخلیق کی فیملی سے بھی. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے دعا گو ہوں, اللہ تخلیق کو قائم رکھے اور ان کی فیملی کو بھی قائم دائم رکھے. ابا یہ ہر سال ایوارڈز کا جو سلسلہ ہوتا ہے, یہ ہر سال جو ایوارڈز کا سلسلہ ہوتا ہے, یہ کس حد تک مثبت ہے, یہ ذرا بتائیے گا. یہ بہت اچھا ہے اور بہت مناسب ہے, بڑا منفرد ہے اور اس سے ہم لوگوں کو بڑی تقویت ہوتی ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں. مجھے بھی ایوارڈ مل چکا ہے, 2016 کو مجھے ایوارڈ ملا تھا اور مجھے فخر ہے کہ میرے پاس جو واحد ایوارڈ ہے وہ تخلیق کا ہے. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سنان نظر صاحب, جنہوں نے یہ رنگا رنگ تقریب جو ہے اسے سجایا اور ادب سے تعلق رکھنے والے بڑی بڑی شخصیات جو ہیں انہوں نے اس تقریب میں شامل ہو کے اسے 4 چاند لگائے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سنان بھائی کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت مبارکباد, آپ نے خوبصورت رنگا رنگ تقریب سجائی اور اس میں ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کیا. تو یہ بہت سی میں نے دیکھے ہیں ادبی جریدے, ادبی رسالے آتے ہیں, مدیران جب ان کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد تھم جاتا ہے سلسلہ, لیکن آپ نے اسے جاری رکھا. کیسا یہ سفر رہا؟ ریان بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری ادبی روایت ہے, احمد ندیم قاسمی سے پرانا سلسلہ ہے, لیکن احمد ندیم قاسمی سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو جب ان کے وفات کے بعد فنون بند ہو گیا, اوراق بند ہو گیا وزیر آغا صاحب کا, تو اس طرح بے شمار پرچے بند ہونا شروع ہو گئے. اظہر جاوید صاحب جب تک وہ زندگی میں حیات تھے ان کو بھی کبھی یقین نہیں تھا, اور اکثر جب کوئی دوست احباب انہیں ملتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے بعد یہ پرچہ جاری رہے گا یا نہیں, تو وہ ہمیشہ جو ہے انکار میں ہی سیر ہلاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے بعد تخلیق, ان کا جملہ تھا کہ تخلیق جب تک میرا دم ہے تو زندہ ہے. لیکن اس کے بعد اچانک کچھ کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں سے لینے ہوتے ہیں. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں حادثائی طور پہ 2012 میں ان کے انتقال کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اوپر سوچ و بچار شروع کیا اور ایک ادبی بورڈ بنایا, اور ہم نے سوچا کہ اس پرچے کو لے کے چلنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے. یہاں میں بڑی آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ اس وقت شروع میں مجھے بے شمار لوگوں نے بڑی آفرز دی کہ آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ دے کے یہ تخلیق کا ڈکلیریشن ہمیں دے دیں اور پرچہ جو ہے وہ آپ کے والد کے نام کا چلتا رہے گا, جاری ہم اس کو کریں گے. لیکن وہ میرے زمین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں 5-10 لاکھ روپے کے پیچھے اپنے والد صاحب کی 42 سال کی جو محنت ہے, جو انہوں نے ادب میں اتنا نام انمول ہے, اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت جس مقام پہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں, والد صاحب جو تھے مالی طور پہ بھی, کیونکہ ان کی بریڈ اینڈ بٹر ادب تھا. امروز کے وہ میگزین ایڈیٹر تھے, ایک ان کا یہ میگزین تھا. پھر ضیاء الحق کے دور میں بے شمار انہوں نے مصیبتیں ان کو جھیلنا پڑی, وہ اس حوالے سے جھیلنا پڑی کہ جو وہ سچ بولتے تھے, بلنڈ تھے, بولڈ تھے. اور جب انہوں نے بے نظیر بھٹو کی پہلی پریس کانفرنس بھی پریس کلب میں کروائی تو ضیاء الحق نے بالکل ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ان کو جو ہے اخبار سے ان کو برخاست کر دیا. بڑا عرصہ وہ معطل رہے, اس میں بے شمار کو 4-5 جو مین صحافی تھے. لیکن سب سے بڑی خوبصورتی آپ نے اس تقریب میں بھی سنا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے تعلقات کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا, نہ اپنے بچوں کے لیے استعمال کیا. انہوں نے ہمیشہ ادب کی خدمت بے لوث ہو کے کی. ایون کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ ان کو PCSIR میں ایک پلاٹ ملا ہوا تھا, جو ہم کبھی چھوٹے تھے تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا, والدہ بتاتی ہیں کہ وہ تھا کہ جی کسی نہ کسی وقت میں ہم وہاں گھر بنائیں گے. انہوں نے اس تخلیق کی خاطر اس پرچے کو بھی اس میں جھونک دیا اور وہ بیچا, اس کو پلاٹ کو بیچ کے سارا تخلیق میں وہ پیسے لگا دیے.
सो उनकी खिदमात का जो है वो तसलसल जारी रखना ज़रूरी था। सो फिर 2012 में मैंने सबसे पहले ये फ़ैसला किया कि उनकी याद में एक अज़हर जावेद नंबर निकाला जाए, और बहुत ही कलील मुद्दत में फिर अज़हर जावेद नंबर को निकाला गया, उसे शाया किया गया, और उसके शाया होते साथ ही जितने भी ख़यालात थे और लोगों की सोचें थी वो जो है साथ ही मदफून हो गई कि इतने वो भरपूर एक जरीदा था अज़हर जावेद नंबर के, जिसमें पूरी फैमिली की हिस्ट्री और बहुत बड़ा जरीदा था। हमने उसको निकाला एक पर्चे को स्पेशल नंबर करके अज़हर जावेद नंबर। उससे फिर तमाम अदबी हलकों को थोड़ा सा उनकी धारस बंदी और उनको यकीन हुआ कि आने वाले सालों में तख्लीक चल सकेगा। और फिर अल्लाह का शुक्र है कोई दोस्त ऐसे मिलते गए, रहनुमाई फरमाते गए, और शायद उसी की बरकत है कि 2012 में जो मेरे माली हालात थे और अगर आज पलट के मैं अपने आज माली हालात देखता हूँ तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा होता है कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं, बेशक वो आपके पेरेंट्स हैं, तो उसका अजर अल्लाह ताला की ज़ात आपको देती है। तो आइंदा आने वाले सालों में भी हम इसी तरह मुसलसल शाद देखते रहेंगे? जी इंशाल्लाह। मैं अभी तक वही मेरा मोटो है जो वालिद साहब का था कि जी जब तक दम है तो ये बरसरे पैकर है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि क्योंकि मैंने फिर बताऊं वही दूसरी चीज़ कि आदमी पर्चों से भागता किस लिए कि कोई बंदा भी इस वक्त अपने पास से पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये सरासर एक घाटे का सौदा है। ये कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है, आप इसको वन वे ट्रैफिक कह सकते हैं कि ये यक तरफ़ा आपकी मोहब्बत है। अच्छा, यहाँ वो यक तरफ़ा मोहब्बत अदब से होती है, यहाँ वो यक तरफ़ा मोहब्बत जो है आपके जो जज्बात हैं, आपके जो वालिद साहब के या आपके कोई वालदा है उनके साथ जो जज्बात होते हैं उसकी तर्जमानी करता है। सो वो इसी तरह मैंने इसको बिल्कुल एक अपने लिए एक मिशन बनाया, और इंशाल्लाह इसको हम जब तक दम है इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना नज़र साहब की तमाम गुफ्तगू जानी, इनके साथ साथ बाकी जो दोस्त अहबाब इस तकरीब में शिरकत फरमा थे उनकी भी गुफ्तगू जानी। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त।